السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خیریت سے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ تو آج کا درس انشاءاللہ تعالی بہت ہی اہم ہے، اور اگر آپ تمام سامعات، آپ تمام بہنیں دھیان سے سنتی ہیں تو 80% 90% پوری چیزیں آپ کے ذہن میں محفوظ رہنے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ بدعت کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے، بدعت کے بارے میں سنیں گے۔ بدعت جو ہے اس کے بارے میں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آج بھی کئی ایک نے عید میلاد النبی کے تعلق سے کچھ نہ کچھ چیزیں شیئر کی ہیں کچھ بہنوں نے، ٹھیک ہے، تو وہی چیزیں ہیں، نئی چیزیں نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی، یا بہت ساری چیزوں کا ریویژن ہو جائے گا، پھر سے اعادہ ہو جائے گا۔ تو بدعت سب سے پہلے ہم جانتے ہیں یا جان لیتے ہیں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں۔ بدعت لغت میں، ڈکشنری میں، لغوی اعتبار سے بدعت جو ہے دین میں نئی بات نکالنے کو کہتے ہیں۔ بدعت دین میں نئی بات نکالنے کو کہتے ہیں، اور ڈکشنری میں کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی نئی بات ایجاد کرنا جس کی کوئی مثال نہیں ہو، جس کا کوئی اگزامپل نہیں ہو، یہ بدعت ہے لغت کے اعتبار سے۔ اور شریعت میں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ شرعی اعتبار سے بدعت کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے بدعت یہ ہے کہ دین میں، دھیان دیجیے گا، دین کے اندر، دین میں ثواب کی نیت سے کوئی ایسی چیز ایجاد کرنا، کوئی ایسا عمل ایجاد کرنا جو شریعت کا حصہ نہ ہو، جو دین کا حصہ نہ ہو۔ یعنی یہ عمل جو ایجاد کیا جاتا ہے شریعت میں، یہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ثواب۔ اس کا مقصد ہوتا ہے اللہ کی قربت، گویا کہ نیت اچھی ہوتی ہے نا۔ تو شریعت میں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے دین میں کوئی عمل ایجاد کرنا، یہ بدعت ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ اب بدعت کی قسمیں کتنی ہیں؟ بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بدعت اعتقادیہ، اعتقادی بدعت، اور دوسرا ہے عملی بدعت۔ اعتقادی بدعت کیا ہے؟ اعتقادی بدعت کا اشارہ ملتا ہے ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت، یعنی ہماری جو امت ہے، یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 گروپس میں، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سبھی آگ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ وہ کون ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا وہ اس طریقے پہ ہوں جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہوں۔ تو یہ جو امت ہے وہ 73 فرقے میں جو بٹ جائے گی، یہ کس اعتبار سے بٹ جائے گی؟ یہ عقیدے کے اعتبار سے، افکار کے اعتبار سے بٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بدعت اعتقادی ہوا، جو افکار کے اعتبار سے بٹ جائے گی امت۔ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن میں چند مشہور جو قسمیں ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا بتاؤں گی، کیونکہ اصل جو آج مقصود ہے ہمیں بتانا وہ عملی بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان جماعتوں کے بارے میں، ان فرقوں کے بارے میں بہت مختصر بتاؤں گی تاکہ چیزیں واضح ہو جائے۔ اگر آپ چاہیں گی تو کسی اور درس میں انشاءاللہ تعالی ان کے بارے میں، یعنی ان فرقوں کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو پہلا جو فرقہ ہے، یعنی کئی فرقے جیسے خوارج ہے، معتزلہ ہے، جہمیہ ہے، قدریہ ہے، رافضہ ہے، مرجیہ ہے، ان کا نام آپ سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ بہت سارے فرقے ہیں، ہے نا۔
بہائیہ ہے اور بہت سارے فرقے ہیں، قادیانیت ہے، تو بہت سارے فرقے ہیں جن کا نام ہم سنتے رہتے ہیں یا کبھی کبھار سنتے ہیں. تو میں دو چار ہی کے بارے میں بتا رہی ہوں. خوارج کون ہے؟ خوارج خارج کی جمع ہے نا. خارج کا مطلب نکلنے والا، جو دین اسلام سے نکل گیا ہے یا لوگوں کو خارج سمجھتا ہے دین اسلام سے. ان کا کہنا ہے خوارج کا. یہ جو فرقے ہیں جیسے خوارج ہے، شیعہ وغیرہ ہے، ان کا زیادہ تر یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جب لڑائی چل رہی تھی، جنگ چل رہا تھا، اسی درمیان یہ سارے فرقے جو ہے آگے پیچھے میں وجود میں آئے تھے. لیکن ان میں وہ خرابیاں نہیں تھی عقیدہ کی، اتنی سختی نہیں تھی، اتنے متشدد نہیں تھے یہ لوگ. بعد کے زمانے میں ان کے عقیدے میں زیادہ خرابی آئی. ٹھیک ہے. تو خوارج کون ہے؟ خوارج وہ ہے جو کہتے ہیں لا حکم الا للہ، کہ حکم جو ہے صرف اللہ کے لیے ہے، یا صرف اللہ کا حکم چلے گا اور کسی کا حکم نہیں چلے گا. تو ان کی بات تو بالکل صحیح ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ان کی بات صحیح ہے لیکن ان کا استدلال غلط ہے. وہ کیا کہتے تھے کہ صرف اللہ کا حکم چلے گا اور اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سمجھ ہے، اس کو وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے. اگر کوئی صحابہ کی فہم کی بات کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرتا، تو ان کو وہ لوگ قاتل سمجھتے تھے، یعنی صحابہ کرام کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. ان کے جان کو، ان کے مال کو یہ لوگ حلال سمجھتے تھے خوارج. ٹھیک ہے. اور کون ہے؟ معتزلہ ہے. معتزلہ کون ہے؟ معتزلہ ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا اگر کوئی مرتکب ہے، اگر وہ سزا کاٹ لیتا ہے، اگر اس پہ حد نافذ ہو جاتی ہے، یا پھر یہ کہ وہ توبہ کر لیتا ہے تو جنت میں جائے گا. یا پھر اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر وہ جہنم میں گیا ہے تو اپنی سزا کاٹنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا. لیکن معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے نہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں جائے گا. جنت اور جہنم کے بیچ میں المنزلۃ بین المنزلتین، دونوں جگہ کے بیچ میں ایک جگہ ہوگی جہاں یہ لوگ رہیں گے. ٹھیک ہے. تو ایک ہم نے پڑھا خوارج، دوسرا ہم نے پڑھا معتزلہ. تیسرا فرقہ کون ہے؟ جہمیہ ہے. جہمیہ جو ہے جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہے. تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جہمیہ اور قدریہ سمجھیے کہ جسٹ اپوزٹ ہے. جہمیہ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، یعنی اللہ نے انسانوں کی تقدیر لکھ دی ہے، اللہ نے انسانوں کی تقدیر مقدر کر دی ہے اور انسان مجبور ہے. ہر کچھ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، انسان کو کوئی بھی اختیار نہیں ہے، انسان روبوٹ کی طرح کام کرتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی گناہ ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے، یعنی گناہ انسان اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہے، اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے. ہم اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے کہ تقدیر تو ہے لکھا ہوا لیکن اللہ نے ہم کو اختیار دے رکھا ہے، ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے ارادے سے ہر کچھ ہوتا ہے لیکن ہماری مرضی شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ روبوٹ کی طرح، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. یہ جہمیہ کا کہنا ہے. اوکے. اس کے بعد کون ہے؟ قدریہ ہے. قدریہ کیا کہتے ہیں؟ قدریہ کہتے ہیں جسٹ اپوزٹ، کہ ہر چیز جو ہے انسان کے ارادے سے ہے، ہر عمل انسان کے ارادے سے. انسان کا جتنا بھی اعمال ہے، یعنی انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں، افعال ہیں، ان کا خالق جو انسان خود ہے. اللہ تعالیٰ کو انسان کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا کرنے والا ہے. جب انسان کر لیتا ہے تب اللہ کو خبر ہوتی ہے. یہ ہے قدریہ. ٹھیک ہے. اور رافضہ ہے. رافضہ کون ہے؟ رافضہ شیعہ، امامیہ، اسی طرح سے زیدیہ، یہ سب شیعہ کے فرقے ہیں. بہت سارے فرقے ہیں شیعہ کے بھی. ٹھیک ہے. زیدیہ شیعہ میں وہ فرقہ ہے جو زید بن علی بن حسین کو اپنا امام مانتے ہیں. اور یہ جو زیدیہ ہیں یہ اور شیعوں کے بنسبت اہل سنت سے بہت قریب ہیں. زیدیہ صحابہ کرام کی تکفیر نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھے سے سمجھیے گا. زیدیہ جو ہے صحابہ کرام کی تکفیر نہیں کرتے ہیں. زیدیہ جو ہے قرآن کریم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، سارے قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، اس کی تکفیر نہیں کرتے ہیں. زیدیہ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ
اہل بیت افضل تو ہیں، لیکن اگر کسی نے تمام مسلمانوں نے اجماع کر کے کسی کو امام بنا دیا ہے، خلیفہ بنا دیا ہے، تو اس کی امامت کو یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ اہل سنت کے قریب ہے. لیکن امامیہ اور اثنا عشریہ وغیرہ جو ہیں تو یہ صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں، صحابہ کرام کو کافر قرار دیتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کو برا بھلا کہتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں پہ اہل کا